ایک گاؤں میں حارث نامی لڑکا رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ بہت غریب تھے۔ اس کا باپ کھیتوں میں کام کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس ہل چلانے کے لیے کوئی بیل بھی نہیں تھا۔ بیچارے کو بیج بونے کے لیے خود ہی کھودائی کے اوزار سے زمین کودنی پڑتی تھی، جس میں بہت محنت لگتی تھی۔ ایک دن اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے ایک بیل خرید لے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے کھیتوں میں اور زیادہ محنت سے کام کرنا شروع کر دیا تاکہ فصل زیادہ ہو اور اسے اچھے پیسے ملے، جنہیں جمع کر کے وہ ایک بیل خرید لے۔ اس کی بیوی کو جب یہ بات پتہ چلی کہ اس کا شوہر بیل خریدے گا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ اس نے اپنے بیٹے حارث کو بھی یہ بات بتائی۔ حارث بولا، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ جب سے بیل خریدنے کی بات ہوئی تھی، کسان اور اس کی بیوی بہت بچت کر کے گھر کا خرچہ چلانے لگے تھے تاکہ ان کے پاس بیل خریدنے کے پیسے جلدی جمع ہو جائے۔ ان کی اس تدبیر کی وجہ سے کچھ پیسے جمع ہو بھی گئے تھے۔ ایک دن خبر آئی کہ حارث کے باپ کا چھوٹا بھائی شدید بیمار ہو گیا ہے۔ بھائی کی بیماری سن کر اس کا باپ بے چین ہو گیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ بیمار بھائی کو دیکھنے جائے گا، جو ایک دوسرے گاؤں میں رہتا تھا۔ یہ گاؤں کافی دور تھا اور تقریباً 8 دن کے فاصلے پر تھا۔ جب وہ سفر پر جانے لگا تو اس کی بیوی نے وہ رقم جو بیل خریدنے کے لیے جمع کی تھی اس کے حوالے کر دی اور بولی، حارث کے ابا، یہ پیسے ساتھ رکھ لو، بھائی کی بیماری میں کام آئیں گے۔ بیل تو ہم بعد میں بھی خرید لیں گے۔ تمہارے ساتھ میں بھی چلی جاتی، مگر یہاں بکری، مرغیوں اور کھیتوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ان کاموں کی دیکھ بھال کے لیے میں حارث کو بھی اپنے ساتھ لے لوں گی، تم فکر مت کرنا۔ حارث کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اب وہ لوگ بیل نہیں خرید سکیں گے، کیونکہ اس رقم سے اس کے چچا کا علاج ہوگا۔ وہ ایک اچھا لڑکا تھا اور اپنے ماں باپ کی خوشی میں خوش رہتا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں، فکر کی کوئی بات نہیں، ہم پھر سے پیسے جمع کر لیں گے۔ کل سے میں کھیتوں پر جایا کروں گا۔ اگلے دن حارث صبح سویرے ہی کھیتوں پر پہنچ گیا۔ اس نے کھیتوں کی صفائی کی، قریبی دریا سے پانی بھر بھر کے لایا اور اسے کھیتوں میں ڈالا۔ جب وہ دریا سے پانی بھر رہا تھا تو اچانک اس نے دور ایک تختہ دیکھا جو دریا کے بہاؤ کے ساتھ بہتا جا رہا تھا۔ اس تختے پر اسے کوئی شخص لیٹا ہوا بھی نظر آیا جو یقیناً بے ہوش تھا۔ حارث نے بچپن ہی سے تیرنا سیکھ لیا تھا۔ اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا اس تختے کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا تختے پر ایک خوبصورت لڑکی آنکھ بند کیے بے ہوش پڑی ہے۔ حارث تختے کو دھکیلتا ہوا کنارے پر لے آیا۔ اتنی دیر میں اس کی ماں بھی کھیتوں کے کاموں میں اس کی مدد کرنے کے لیے وہاں آ گئی۔ دونوں نے مل کر بے ہوش لڑکی کو اٹھا کر گھاس پر لٹایا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ لڑکی کو ہوش آ گیا۔ پہلے تو وہ حیرانی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک بڑی کشتی میں بیٹھی اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی تھی کہ طوفان آ گیا۔ طوفان کے جھٹکے اتنے شدید تھے کہ کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ سب لوگ پانی میں ڈوبنے لگے۔ وہ ٹوٹی ہوئی کشتی کے ایک تختے پر سوار ہو گئی۔ اس کی جان تو بچ گئی، مگر شوہر کا کیا ہوا کچھ پتہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔ حارث کی ماں نے اسے تسلی دی اور اسے لے کر گھر آئے اور اس کی اچھی دیکھ بھال کی۔ شام کو جب حارث کھیتوں سے گھر پہنچا، رات کے کھانے کے بعد وہ سب لوگ باتیں کرنے لگے۔ اس لڑکی کا نام نایاب تھا اور وہ ایک سوداگر کی بیوی تھی۔ حارث نے اسے اطمینان دلایا کہ اگر خدا نے چاہا تو اس کا شوہر مل جائے گا، اس لیے وہ فکر نہ کرے۔ حارث کی ماں نے کہا کہ جب تک اس کا شوہر نہیں مل جاتا وہ آرام سے اس کے گھر میں رہے۔ ایک دو دن میں نایاب کو ان کے حالات کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بہت غریب ہے۔ وہ حارث سے بھائی جیسا پیار کرنے لگی تھی۔ اس نے حارث سے کہا، حارث بھائی، کھیتوں میں تو کام چلتا ہی رہے گا، میں گھر میں خالی بیٹھ کر کیا کروں گی؟
مجھے کھجور کے پتوں سے خوبصورت گلدان، ہاتھ والے پنکھے، پل رکھنے والی ٹوکریاں، سجاوٹ کی چیزیں، ٹوکریاں، چٹائیاں، جھاڑو اور اسی قسم کی دوسری چیزیں بنانا آتی ہے۔ میرے ماں باپ بہت غریب تھے اور وہ یہ سب چیزیں بنا کر بیچتے تھے۔ ان کی مدد کرتے کرتے میں نے بھی یہ کام سیکھ لیا تھا۔ کل ہم جنگل جا کر کھجور کے پتے لے کر آئیں گے اور ان سے طرح طرح کی چیزیں بنا کر بھیجیں گے۔ ہمارے پاس چند دنوں میں ہی پیسوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ حارث یہ بات سن کر خوش ہو گیا۔ اگلے دن وہ نایاب کے ساتھ جنگل گیا اور دونوں نے وہاں سے بہت سارے کھجور کے پتے لے آئے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر نایاب اپنے کام میں لگ گئی۔ حارث اس کی مدد کرتا رہا۔ وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھی۔ شام تک اس نے بہت ساری چیزیں بنا لی تھی اور ان پر خوبصورت رنگ بھی کر دیے تھے۔ ان کے گاؤں کے آخر میں ایک چھوٹا سا بازار تھا جہاں مختلف قسم کی دکانیں تھیں۔ ان دکانوں سے گاؤں والے روزمرہ کی چیزیں خریدتے تھے۔ اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ حارث بھی اس بازار کے ایک حصے میں زمین پر چٹائی بچھا کر ان پر کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی مختلف خوبصورت چیزیں لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ ان رنگ برنگی چیزوں کو دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوئے اور وہ جلدی جلدی بک گئی۔ شام کو جب حارث ان چیزوں کو بیچ کر گھر پہنچا تو اس کے پاس بہت سے سکے تھے۔ ان سکوں کو دیکھ کر اس کی ماں اور نایاب بہت خوش ہوئی اور انہیں احتیاط سے گھر میں چھپا کر رکھ دیا۔ ان کا یہ کام بہت اچھے طریقے سے چل گیا تھا۔ اسی دوران قریبی شہر میں موسم بہار کے موقع پر ایک میلہ لگ رہا تھا۔ اس میلے میں بادشاہ اور اس کی بیوی، بچے، امیر لوگ، وزیروں کے علاوہ پورے ملک سے عام لوگ بھی آتے تھے۔ یہ میلہ پورے 30 دن تک چلتا تھا۔ اس میں تمام لوگوں کے لیے ان کی دلچسپی کی ہر چیز موجود تھی۔ بچے ہو یا بڑے، سب اس میلے کا بے تابی سے انتظار کرتے تھے۔ نایاب بھی اس میلے کے لیے بہت دنوں سے مختلف چیزیں تیار کر رہی تھی۔ اس نے حارث سے کہا تھا کہ اگر انہوں نے خوب محنت سے کام کیا تو اس میلے میں دکان لگانے سے ان کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ ان سے ایک بیل نہیں 2 بیل خریدے جا سکیں گے اور پھر بھی کچھ رقم بچ جائے گی۔ وہ دونوں دن رات بڑی محنت سے اپنے کام میں لگے رہے۔ میلہ لگنے تک انہوں نے کھجور کے پتوں سے بہت ساری چیزیں بنا لی تھی۔ حارث ایک ہوشیار لڑکا تھا۔ اس نے میلے کی انتظامیہ سے مل کر ایک خیمہ جیسا دکان حاصل کر لیا تھا اور نایاب کی تیار کی ہوئی چیزیں اس دکان میں رکھتا جا رہا تھا۔ گاؤں کا ایک آدمی گامو، جس کے پاس گھوڑا گاڑی تھی، پیسے لے کر اس کا سامان میلے کے خیمے میں پہنچا دیتا۔ حارث نے گامو سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جب تک میلہ لگا رہے گا وہ اسے روزانہ صبح وہاں چھوڑ کر بھی آیا کرے گا اور شام کو واپس بھی لایا کرے گا۔ میلہ شروع ہونے سے ایک دن پہلے شام کو نایاب نے اسے ایک خوبصورت پنکھا بنا کر دیا۔ اس پنکھے میں بہت خوبصورت چمکدار رنگ تھے اور اس کے کناروں پر ننھے ننھے سنہرے گھنگرو لگے ہوئے تھے۔ اس کے ہلنے سے وہ گھنگرو ہلکی اور اچھی آواز پیدا کرتی تھی جو سننے والوں کو بہت اچھی لگتی تھی۔ نایاب نے یہ پنکھا اسے دیتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے ہے۔ اسے اپنے ساتھ میلے میں لے جانا اور وہاں ہلاتے رہنا۔ اگر کوئی اس کے بدلے میں ہزاروں اشرفیاں بھی دے تو اسے بیچنا مت۔ ایسا خوبصورت پنکھا لے کر حارث بہت خوش ہوا اور اسے اپنے ساتھ میلے میں لے گیا۔ میلے میں بہت رونق تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے پوری دنیا وہاں جمع ہو گئی ہے۔ عورتیں، مرد اور بچے سب نئے نئے کپڑے پہنے مزے سے میلے میں گھوم رہے تھے۔ حارث نے اپنے خیمے سے تمام چیزیں نکال کر باہر رکھ دی تھی۔ کچھ لوگ ان چیزوں کو صرف دیکھ رہے تھے مگر بہت سے لوگ خرید بھی رہے تھے۔ جب کوئی خریدار نہ ہوتا تو حارث بڑے پیار سے نایاب کا بنایا ہوا پنکھا اٹھاتا اور مزے سے ہلاتا رہتا۔ کئی لوگوں نے اس سے پنکھے کی خریدنے کی بات بھی کی مگر حارث نے صاف انکار کر دیا۔ حارث ایک نوجوان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد اس کی دکان کے سامنے نظر آ جاتا تھا۔ اس کی نظریں پنکھے پر ہی لگی ہوئی تھی مگر وہ حارث سے سوال نہیں کرتا تھا۔ وہ نوجوان اگرچہ شکل سے کسی اچھے گھرانے کا لگتا تھا مگر حارث کو اس کی طرف سے کچھ شک ہو گیا تھا۔
اس کے پاس کافی سکے جمع ہو گئے تھے جن میں 2-4 چاندی کے سکے بھی تھے۔ اسے فکر لگ گئی کہ یہ مشکوک نوجوان اس کی رقم پر ہاتھ صاف نہ کر دے۔ یہ خیال آتے ہی وہ اور چوکنا ہو کر بیٹھ گیا اور سکوں کی تیلی کو اپنے گھٹنوں کے نیچے دبا لیا۔ شام ہوئی تو گامو جیسا کہ ہمیشہ کی طرح گھوڑا گاڑی لے آیا۔ حارث نے جلدی جلدی سامان سمیٹ کر خیمے میں رکھ کر اس کے دروازے کو رسی سے باندھا اور گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں سے زیادہ نایاب بے تابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ماں تو کنکناتی ہوئی پیسوں کی تیلی دیکھ کر خوش ہو گئی، مگر نایاب نے پیسوں کی طرف دھیان نہیں دیا۔ وہ حارث سے بولی، حارث بھائی، کیا کوئی پنکے کا خریدار بھی آیا تھا؟ اس نے جواب دیا، کوئی ایک نہیں بلکہ بہت سارے لوگ اس انوکھے پنکے کو خریدنا چاہ رہے تھے، مگر پنکا میں نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ مجھے آپ کی بات یاد تھی کہ کوئی 1000 اشرفیہ بھی دے تو اسے بیچنا مت۔ ان لوگوں کی شکلیں تمہیں یاد ہے جو پنکا خریدنا چاہ رہے تھے؟ کیا ان میں کوئی ایسا بھی تھا جس کے لمبے لمبے بال تھے، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور رنگ سرخ اور سفید تھا؟ قد مجھ سے اتنا زیادہ ہوگا، نایاب نے ایک ہاتھ اونچا کر کے کہا۔ حارث غور کرنے لگا۔ وہ نوجوان جو اس کے پنکے کو دیکھتا جا رہا تھا اس خلیے پر پورا اترتا تھا۔ ابھی وہ نایاب کو کچھ جواب دینے ہی لگا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ کچھ کہے بغیر دروازے پر گیا اور تھوڑی دیر بعد نایاب کے کانوں میں اس کی آواز آئی، نایاب باجی، لمبے لمبے بالوں، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں، سرخ اور سفید رنگ والے بھائی یہاں دروازے پر کھڑے ہیں۔ نایاب نے یہ سنا تو دوڑ کر دروازے پر آ گئی اور اس نوجوان کو دیکھتے ہی بے اختیار سسک سسک کر رونے لگی اور اس سے لپٹ گئی۔ حارث یہ منظر حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں بھی شور سن کر وہاں آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور حیرانی سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ اماں، یہ میرے شوہر ہے، نایاب نے کہا۔ حارث کی ماں نے پیار سے اس نوجوان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے لے کر اندر آئی۔ اندر آ کر نایاب نے حارث سے کہا، خدا کا شکر ہے کہ یہ زندہ ہے۔ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے ننھے ننھے سونے کی گھنگرو والا پنکھا بنا دیا تھا۔ یہ سونے کے لیے لیٹتے تو میں اس پنکھے سے اسے ہوا کرتی۔ چنچن کی آواز سن کر یہ گہری نیند سو جاتے تھے۔ تمہیں پنکھا دے کر میلے میں میں نے اس امید پر بھیجا تھا کہ اس میلے میں پورے ملک سے لوگ آتے ہیں، شاید یہ بھی وہاں آ جائے اور اس پنکھے کو دیکھ کر پوچھے کہ یہ کس نے بنایا ہے۔ ایسا پنکھا صرف میں ہی بنا سکتی ہوں، یہ بات انہیں پتہ ہے۔ اس نوجوان نے کہا، پنکھا دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ یہ تم نے ہی بنایا ہوگا۔ وہ تو شکر ہے کہ میرا گھوڑا میرے ساتھ تھا، ورنہ مجھے حارث کی گھوڑا گاڑی کے پیچھے بھاگ بھاگ کر آنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد نایاب کے شوہر نے اپنی ساری کہانی بتائی۔ مجھے تیرنا آتا تھا، اس لیے کشتی تباہ ہونے کے بعد میں تیرتا ہوا کنارے تک پہنچ گیا۔ خوش قسمتی سے میرے کمر سے بندھی تیلی میں بہت ساری اشرفیاں موجود تھی۔ میں وہاں سے نکل کر شہر آیا اور ایک سرائے میں ٹھہر گیا۔ میں نے ایک گھوڑا خرید لیا اور اس پر بیٹھ کر حادثے والے علاقوں میں گھومتا رہتا تھا کہ شاید نایاب مجھے کہیں نظر آ جائے۔ جب یہ میلہ شروع ہوا تو مجھے امید ہو چکی تھی کہ دور دور کے گاؤں، دیہاتوں اور شہروں سے لوگ اس میں آتے ہیں، شاید نایاب مجھے یہاں مل جائے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں حارث کے پنکھے کی وجہ سے یہاں پہنچ گیا۔ اگر حارث نہ ہوتا تو میں اپنی پیاری بیوی سے کبھی بھی نہیں مل سکتا تھا۔ اس کی بات ختم ہوئی تو نایاب نے اسے اپنی کہانی سنائی اور حارث کا کارنامہ بتایا کہ اس نے اسے کیسے دریا میں سے نکالا تھا اور اس کی ماں نے اسے اپنی بیٹی بنا کر گھر میں رکھا تھا۔ اس کے شوہر نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ میلہ ختم ہونے سے پہلے پہلے نایاب کی بنائی ہوئی تمام چیزیں بک گئی تھی۔ حارث کی ماں کے پاس ڈھیروں روپے جمع ہو گئے تھے۔ ایک شام وہ سب لوگ مویش منڈی گئے اور وہاں سے 2 بہت خوبصورت اور صحت مند بیل خرید کر لے آئے۔ بیلوں کو گھر لا کر حارث بہت خوش تھا۔ وہ ان کے کھانے پینے کے انتظامات کرنے میں لگ گیا۔ اگلے دن نایاب اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی
اور انہیں تاکید کی کہ وہ ان کے گھر ضرور آئیں۔ اس نے انہیں اپنے شہر اور گھر کے بارے میں اچھی طرح بتا دیا تھا۔ حارث کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ نایاب ان کے گھر سے جائے، مگر مجبوری تھی۔ نایاب کا شوہر بھی اداس نظر آ رہا تھا۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ حارث کا باپ بھی اپنے بھائی کے گھر سے واپس آ گیا۔ اسے بڑی فکر لگی ہوئی تھی کہ اس کے جانے کے بعد گھر کا کیا حال ہوا ہوگا۔ وہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ وہ بولا، تم نے بہت اچھا کیا کہ وہ رقم جس سے ہم بیل خریدتے تھے تم نے میرے بھائی کے علاج کے لیے دے دی تھی۔ بیماری کی وجہ سے وہ کام پر بھی نہیں جا رہا تھا اور اس کے پاس علاج کے پیسے بھی نہیں تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ بس افسوس اس بات کا ہے کہ ہم بہت دنوں تک بیل نہیں خرید سکیں گے۔ ہمیں پھر سے پیسے جمع کرنے پڑیں گے۔ اب تمہیں اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے اپنے بھائی کی مدد کی تھی، خدا نے ہمیں بھی اس کا صلہ دے دیا ہے۔ ابھی اس کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ حارث دونوں بیلوں کو لے کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ انہیں نہلانے کے لیے ندی پر لے گیا تھا۔ اس کے باپ نے جب اتنے شاندار اور خوبصورت بیل دیکھے تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کی بیوی نے اسے شروع سے آخر تک پوری کہانی سنا دی۔ تمام باتیں سن کر حارث کا باپ حیرانی سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ وہ بہت خوش بھی تھا کہ ان کی غربت کے دن جلد ختم ہو جائیں گی۔ حارث کے باپ نے کہا، ان بیلوں کی وجہ سے میں اپنی اس زمین پر بھی ہل چلا کر بیج بوؤں گا جو سالوں سے خالی پڑے ہیں۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ اس سال ہمیں اپنی فصلوں کو بیچ کر بہت سارے پیسے مل جائیں گے۔ ان پیسوں سے ہم ایک اچھی سی گھوڑا گاڑی خریدیں گے اور اس میں بیٹھ کر نایاب اور اس کے شوہر سے ملنے جائیں گے۔ وہ بہت ہنرمند لڑکی ہے اور اس نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ میں بھی اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ یہ سن کر حارث خوش ہو گیا اور بیلوں کو چارہ ڈالنے چلا گیا۔ اسے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ جلد بیلوں کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک گھوڑا بھی ہو جائے گا۔